تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بنا کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے، اور آپ کے جسم پر بال تک نہیں تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی زیادہ کمزور حالت میں زمین پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیل دار درخت اگایا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھی بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی۔ وہ صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پر پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے حق میں بس پیغام حق پہنچانا ہے اور دعا کرنا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے باتیں کریں، پھر جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا، کیونکہ ہم اللہ سے بہتر کی امید کرتے ہیں اور اللہ ہمیں ہمیشہ بہترین سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔